پہ پودے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ کسی کسی قبرستان میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پیڑ اگ جاتے ہیں، کہیں جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کہیں پر بہت بڑے بڑے پیڑ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں پھٹن اور شگاف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب بعض لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ قبر میں جو بڑے بڑے درخت ہو جاتے ہیں کیا ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں، یا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو لیجیے نا، اگربتی کی جو خوشبو ہے نا، یہ خوشبو نہیں رہی ہے، یعنی مجھے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہیں اگربتی لگی ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمان جو بدعتی ہوتے ہیں، جو مزار پرست ہوتے ہیں، انہوں نے مزاروں پہ اتنی لگائی ہوتی ہیں، قبروں پہ اتنی لگائی ہوتی ہیں کہ اب یہ گویا قبرستان کا اور مزاروں کا ایک علامتی نشان بن چکی ہے یہ اگربتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ 15ویں شعبان سے پہلے بہت سارے لوگ قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قبروں کو درست کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قبروں کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں، اور 15ویں شعبان کو بہت سارے لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، گھر میں اگربتی موم بتی لگاتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے قبر کے سامنے موم بتی اگربتی لگاتے ہیں۔ یہ اگربتی جلانا، موم بتی جلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پٹاخے پھوڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا، بابو یہ بتاؤ کہ شب برات پر تم رات کو پٹاخے کاہے پھوڑتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ہمارے دادا جی نانا جی کی روحیں گھر میں آتی ہے، اس لیے ان کے استقبال کے لیے، ان کی سواگت کے لیے میں پٹاخے پھوڑ رہا ہوں۔ بھائی قبرستان میں موم بتی کیوں جلاتے ہو؟ بولے نہیں، قبر سے نکل کر کے روحیں جو گھر آئیں گی، قبرستان میں اندھیرا ہوگا، روحوں کو کانٹا چبھ جائے گا، روحیں ادھر ادھر بھٹک جائے گی، اس لیے ان کے راستہ دیکھنے کے لیے ہم موم بتی جلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قبرستان میں موم بتی جلانا، اگربتی جلانا، گھر میں پٹاخے پھوڑنا، یہ سارا کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قبروں کو درست کرنا، قبروں کے اوپر نئی مٹی ڈالنا، قبروں کے جنگل جھاڑ کو صاف کرنا، قبرستان میں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں اس کی صفائی کرنا، یہ سارا کچھ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو ہے تمام لوگوں کے لیے، ذرا اس کو آپ دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا۔ چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں ملتے ہیں آپ سے۔ دیکھیں، پانی چھڑکنے سے نہ تو صاحب قبر کو کوئی نفع ہے، نہ یہ کوئی ایسا ثواب کا کام ہے کہ شریعت نے کہا ہو پانی چھڑکو گے تو اس پہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ صرف اگر اس نیت سے آپ چھڑک رہے ہیں کہ جی قبر پہ چھڑک دیں تاکہ مٹی جو ہے وہ نہ اڑے، تھوڑی گیلی ہو کے جم جاتی ہے، ورنہ مٹی اڑنے کا اندیشہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فی نفسی اس سے نہ مردے کو نفع ہے، نہ شریعت نے پانی ڈالنے کو فی نفسی ہی کوئی ثواب کا کام کہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی سوچ کے ساتھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ قبرستان ہے، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ تدفین ہو وہاں پر۔ ٹھیک ہے۔ اب جو قبرستان میں راستے ہوتے ہیں، یعنی جو ڈیولپ قبرستان ہے، جی، وہاں باقاعدہ راستے ہوتے ہیں، تو راستوں کی سائڈوں پر پودے عام طور پر لگائے جاتے ہیں۔ جی، تو وہاں جو چلنے کا راستہ ہے اس کی سائڈ پر وہ بھی وہ پودا کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری نہ جاتی ہوں، ٹھیک ہے، بہت کیونکہ اگر وہ پودا لگا دیا کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری جائیں گی تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس کے ساتھ جگہ ہے اس پر قبر نہیں بن سکے گی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہوا آتی ہے، شدید قسم کی آندھی ہوتی ہے تو درخت ہلتا ہے اور اس سے قبر منہدم بھی ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ قبرستان میں لگانا، یعنی کہ اس سے ہٹ کر، یعنی بڑا درخت لگا دینا، جگہ اگرچہ خالی پڑی ہے تو جس مقصد کے لیے وقف ہوئی ہے جگہ اس کو اس کے مقصد سے ہٹانا ہے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر بھی وہاں پر لگائے جائیں، جیسے یا تو باہر، جیسے دیوار سے باہر لگا دیے جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ بالکل چھوٹے پودے وہ لگا دیے جائیں۔ اچھا، قبروں کے اوپر جو عام طور پر لگاتے ہیں نا، وہ گھاس ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، یعنی اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی قبرستان میں اگر آپ نے اپنے کسی مرحوم کی قبر کے ساتھ لگانا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ جگہ آپ کی اپنی نہیں ہے، کہ اب آپ جو ہے وہ یہاں پہ پودے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ کسی کسی قبرستان میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پیڑ اگ جاتے ہیں، کہیں جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کہیں پر بہت بڑے بڑے پیڑ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں پھٹن اور شگاف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب بعض لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ قبر میں جو بڑے بڑے درخت ہو جاتے ہیں کیا ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں، یا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ قبر میں جو درخت اگتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ قبر میں جو ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں نارمل کنڈیشن میں ان کو کاٹنا منع ہے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جب تک ہرے بھرے درخت قبرستان پر ہوتے ہیں
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ اس مردے کے روح کو ایصال بھی ہو جاتا ہے. یعنی یہ گھاس جو ہوتے ہیں، پیڑ پودے ہوتے ہیں، سب اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا ہے. تو نارمل کنڈیشن میں قبر کے ہرے بھرے درختوں کو، گھاس کو کاٹنا یا اکھاڑنا منع ہے. لیکن اگر کہیں پر ضرورت پیش آ جائے یا قبر میں جنگل کی شکل اختیار ہو جائے تو اس صورت میں ہمارے علماء نے کاٹنے کی اجازت دی ہے. تو اب رہی بات یہ جو درخت کاٹے جائیں گے اس کا پیسہ کس کام میں صرف کیا جائے، کس کام میں لگایا جائے، تو اس کی دو کنڈیشن ہو سکتی ہے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان درختوں کو لگانے والا کون ہے، ان کا مالک کون ہے. اگر کسی پارٹیکولر آدمی نے، کسی خاص آدمی نے ان درختوں کو لگایا ہے تو پھر قبرستان کے درختوں کا مالک وہی آدمی ہوگا. اب اس شخص کو اس بات کی اجازت ہوگی، وہ چاہے تو ان درختوں کو بیچ دے، چاہے قبرستان میں رہنے دے، اور اس کا مالک ہے، اس کی مرضی. لیکن اگر اس کا مالک کوئی معلوم نہیں ہے، وہ درخت خود بخود قبرستان میں اگ گئے ہیں، اگ کر بڑے ہو گئے ہیں، یا تمام گاؤں کے لوگوں نے مل کر قبرستان کے نام پر ہی وقف کے طور پر اس کو لگا دیا ہے، کوئی خاص مالک اس کا نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ پھر اس درختوں کو کاٹا جائے. کاٹنے کے بعد اس کے پیسے اس قبرستان کے باؤنڈری وال میں لگائیے، یا قبرستان کو گھیرنے کے کام میں لگائیے، یا قبرستان کے کسی بھی رفاہی کام میں جو قبرستان کے لیے فائدہ مند ہو اس میں اس پیسے کو صرف کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے جانا کہ اگر قبرستان کے درخت کسی خاص آدمی کے نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس علاقے میں جو بڑے عالم دین ہیں ان سے آپ مسئلہ پوچھ لیں اور ان سے اجازت لے لیں. اس کے بعد آپ قبرستان کے درخت کو کاٹ کر بیچیے اور اس کو قبرستان کے کسی اچھے کام میں صرف کر دیجیے. یہی اس کا صحیح مسئلہ ہے. 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات. ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. یہ لادہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا، اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو، اور ہم بھی اسی فرقے سے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے، تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ کہا بھی نہیں کسی کو نا. جو نوجوان لڑکے یا بچے جو بھی گلیوں میں اس رات میں پٹاخے اور آتش بازی چلانے کے لیے نکل آتے ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا آپ بھی بیٹا مسجد کی طرف آپ اپنی توجہ کریں، آپ بھی آئیں، اللہ کے گھر کی طرف آئیں. یہ آتش بازی کر کے اپنے مال کو ضائع کریں، نہ اسراف کا گناہ اپنے ذمے لیں، نہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ اپنے ذمے لیں. پھر بالخصوص کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اسی آتش بازی کی وجہ سے بسا اوقات آگ لگتی ہے اور کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے مال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ تو بعد میں یہی دیکھتے ہوئے سامنے، چاہے وہ شادیوں میں ایسا کچھ معاملات آتش بازی کرتے ہیں یا کسی اور مواقع پر خوشی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ کام ہی ایسا مذموم اور برا کام ہے جس میں مال بھی ضائع ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں اور جان جانے کا بھی خطرہ ہے. کتنے گناہ اپنے ذمہ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بھی ایسے لڑکے، ایسے نوجوان بچے یہ کام کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو ان چیز سے روکیں، اس سے باز کریں. اگر آپ اپنی طرف سے انہیں پیسے ہی دے کر یہ کام کرواتے ہیں، گویا کہ ان معنوں میں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ پیسے لے لو، جو چلانا ہے چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، تو پھر یہ تو آپ بھی شریک ہو رہے ہیں اس معاملے کے اندر. تو لہذا اس رات کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ایسے تمام احباب اور گھر والے وہ کوشش کریں کہ ان کے بچے یہ برائی کی طرف نہ جائیں، یہ آتش بازی اور پٹاخوں اور ایسی بری مجلسوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ ان کے رخ مساجد کی طرف کریے. سے ویسے روشنی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگربتی عام طور پہ خوشبو کے لیے ہی لگائی جاتی ہے، اور اصل ہوتا ہے موم بتی وغیرہ جلانا. موم بتی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے روشنی کی جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ظاہر ہے کہ موم بتی کی تو کوئی حاجت اصلاً ہی نہیں ہے. ویسے بھی قبر کے اوپر تو موم بتی جلا نہیں سکتے. آج کل ٹارچ کے ذریعے، موبائل کے اندر ہی ٹارچ ہوتی ہے جس کے ذریعے روشنی کر دی جاتی ہے. تو اس لیے روشنیوں کا تو کوئی مسئلہ اب آج کل کے دور میں رہا نہیں. اب رہا اگربتی، اگر اس لیے جلا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آنے والوں کو خوشبو پہنچے اور راحت حاصل ہو.
मुर्दे को इससे किसी तरह की राहत हासिल नहीं होने की कि आप खुशबू जलाएंगे तो ये नहीं होगा कि उसको उसकी खुशबू पहुंचे। अगर ये तसव्वुर रखते हैं तो फिर बातिल तसव्वुर है। हाँ, चूंकि लोग फातिहा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अहले ईमान वहां पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए आप उनको राहत पहुंचाने के लिए, कि उनको मजा आए, लुत्फ आए और उनसे तकलीफ दूर हो, इसलिए आप वहां पे अगरबत्ती लगाते हैं। तो कब्र से हटके किसी मकाम पे आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इकराम, वीडियो के आखिर में एक अहम खास बताना ये चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए सवाब की नीयत से, ताकि शब बारात से पहले पहले लोगों तक पहुंच जाए और लोग इस गुनाह से बचें। क्योंकि फटाखे फोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कब्रिस्तान में, और पेड़ वगैरह जो कि सफाई करने का जो तरीका है, इन चीजों से वो वाकिफ हो जाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।